الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ رب العالمین نے ہماری جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جو ہمیں اصول و ضابطے بتائے ہیں ان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی جنسی خواہشات اپنی بیویوں سے پوری کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس پہلے زمانے کی طرح سے لوڈیاں ہوں تو ان سے بھی ہم جنسی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ان دو طریقوں کے علاوہ اور جتنے طریقے ہیں وہ حرام ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ جس نے کوئی اور صورت اختیار کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے حدود کو پامال کرنے والا ہے، یعنی چاہے وہ زنا کی شکل ہو یا یہ کہ وہ مشت زنی کی شکل ہو۔ آج کے اس گفتگو کا جو میرا محور ہے آپ کے لیے وہ ہے مشت زنی۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے اہل و عیال سے قریب ہوتے ہیں تو اس چیز کے شکار نہیں ہوتے، یعنی مشت زنی ہو یا دوسری اور بدکاریاں ان سے صادر نہیں ہوتی ہیں، وہ اس سے بچتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوتے ہیں اور ان کی جنسی خواہشات ابھرتی ہے تو وہ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے یا کوئی اور ذریعے سے منی کو خارج کرتے ہیں، جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ کسی غیر فطری عمل میں ملوث ہو جاتے ہیں زنا کی شکل میں۔ یہ سب حرام کی شکل ہے اور اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ایسا موڑ آ جائے کہ ہمارے پاس ہماری بیویاں نہ ہوں، ہماری خواہشات ابھریں، تو ہم اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے تمہاری خواہش اور تمہاری شہوت ٹوٹ جائے گی اور تم دوسری چیز میں ملوث نہیں ہو سکتے ہو۔ عموماً دیکھا جاتا ہے خاص طور سے ان پردیسیوں کو جو 2 سال تک اپنی بیویوں سے جدا رہتے ہیں، وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ اور بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خواہشات ابھر پڑتی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کیسے کریں، پھر وہ مشت زنی کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا کرنا حرام۔ وہ چیزیں جو مشت زنی تک لے جائیں وہ بھی حرام، یعنی فلم دیکھنا یا ننگی تصویریں دیکھنا حرام۔ اس کے بعد جو آپ یہ شکل بنائیں اور اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے جو منی کو الگ انداز سے نکالیں، یہ حرام ہے۔ اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب وہ شادی کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اپنے آنے والی بیوی سے خوف کھاتا ہے، اور جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو انتہائی زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور وہ نہ اپنی
تشنگی نہ اس کی تشنگی بجھا پاتا ہے، اور دونوں آسودہ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے غلط ہے کہ ہم اپنی جنسی خواہشات کو ایسے برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے حد سے تجاوز کا درجہ دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بچنے کی دو صورتیں ہمارے سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، آپ اللہ سے ڈریں اور یہ خیال کریں کہ رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں رب کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اس کی تصویر ہو رہی ہے، اس کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، رب کریم اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے مراقبے کا خیال کریں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ایسی جگہوں سے بچیں اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بچیں جو ہماری خواہشات کو برانگیختہ کرتے ہوں، جو انہیں ابھارتے ہوں اور تنہائی میں ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتے ہوں۔ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ایک اپنا کوئی روم پارٹنر رکھیں، اس کے ساتھ رہیں تاکہ تنہائی سے غلط فائدہ نہ ہو اور شیطان ہمارے ساتھ آ کر ہمیں گمراہ کر کے برائیوں میں ملوث نہ کرے۔ آج یہ بہت خطرناک موڑ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی خواہشات کی سب کی حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے جو صحیح ذرائع ہیں، جو صحیح طریقے ہیں، اس کو استعمال کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی سرخروئی نصیب ہو اور اس دنیا میں باعزت اور نہایت وقار کے ساتھ ہم جئیں اور معاشرے میں ہمارا اپنا ایک وقار ہو، اپنا ایک مقام ہو، اور ہم اس طرح سے برائیوں کے شکار ہو کر کے اپنے آپ کو طبی جو خرابیاں یا طب کی روشنی میں جو برائیاں، طب کی روشنی میں جو ہمارے نقصانات اس سے مرتب ہوتے ہیں، ہمارے بدنی نقصانات، ہمارے آنکھ کی روشنی پر اس کا اثر، ہمارے ذہن و دماغ پر اس کا اثر جو مرتب ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خیر یہ ہے کہ ایک انسان اس بری عادت سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، بچائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔